چند روز قبل مردان میں ایک یونیورسٹی میں ایک نوجوان کو توہین رسالت کے الزام پر جس بے دردی سے ہلاک کیا گیا، اس پر ظاہر ہے پاکستانی میڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کی رپورٹنگ ہوئی، اور جس بے دردی سے ہلاک کیا گیا اور جس طرح سے پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک فالٹ لائن دکھائی دی جس میں دو مختلف موقف ہمارے سامنے آئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو اس قتل کو، اس پورے واقعے کو اگر مگر ہمیشہ کی طرح اس سے جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو اس کو کھلے الفاظ میں اس کی مذمت کر رہا تھا، اور بعد میں معلوم چلا کہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے وہ الزامات بھی درست نہیں تھے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اس قسم کے معاملات میں عموماً جو معاملہ دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جھوٹے الزامات لگا دیے جاتے ہیں اور پھر سچ ثابت کرنے والا کوئی ہوتا نہیں، اور پھر اس کے باوجود ہم ایسے لوگ اپنے آس پاس موجود دیکھتے ہیں جو کھلے عام یا تو اس کی مذمت نہیں کرتے ایسے واقعات کی، جو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک خاص طبقہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگ اگر آپ کوئی بات کرنے کی کوشش کریں یا معاشرے میں اس طرح کے پہلوؤں کو کنڈیم کرنے کی کوشش کریں، ان کی مذمت کرنے کی کوشش کریں، تو وہ آپ کے سامنے نہ صرف کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ شاید آپ ہی دائرہ اسلام میں نہیں رہے۔ اس پر میں نے پورا ایک بلاگ بھی، ویڈیو بلاگ کی صورت میں آپ تک پہنچا تھا اسلام کا دائرہ کے نام سے، لیکن آج خاص طور پر ہم اس موضوع کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس میں مختلف نقطہ نظر آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ خواہش یہی ہوگی کہ تمام احباب کا نقطہ نظر کھل کے آپ کے پاس آئے۔ اس پروگرام کے لیے میں نے سب سے پہلے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اسلامک اسکالر، دانشور، محقق جاوید احمد غامدی صاحب سے گفتگو ہوئی۔ ان سے گفتگو کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ فرانس میں چارلی ہیبدو میں جو ایک اخبار تھا جس میں پیغمبر اسلام کے خاکے چھاپے تھے، ایک دہشت گرد وہاں گیا اور اس پورے اخبار میں جو جتنے بھی کارٹونسٹ تھے ان کی ایڈیٹوریل میٹنگ میں اس نے فائرنگ کر کے 13-14 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس پر بھی عالمی دنیا، جو مسلم دنیا ہے، عالم اسلام میں دو مختلف نقطۂ نظر دیکھے جا رہے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو صریحاً اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہو اس کو ظاہر ہے اس کا پھر اثر پڑتا ہے مسلمانوں پر بھی اور مسلمانوں کی زندگیوں پر بھی، لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو یہ واضح الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ چونکہ انہوں نے خاکے بنائے تھے اس لیے ان کا قتل جائز تھا۔ یہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، ٹھیک ہے اور ٹھیک نہیں ہے کہ بیچ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی لیے یہ ضروری تھا کہ اس پلیٹ فارم سے، متبادل کے پلیٹ فارم سے کھل کر تفصیل سے گفتگو کی جائے اور یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا اور کیوں ہے۔ میں درخواست کر دوں گا آپ تمام احباب سے کہ جتنے بھی احباب ہیں وہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ پھر گفتگو ہماری زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچ جائے۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ غامدی صاحب سے جو میری اس وقت گفتگو ہوئی تھی اس کانٹیکسٹ میں، اور اس میں پھر میں نے توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون پر بھی بات کی تھی، ان کا جو کہنا تھا وہ میں آپ کے سامنے وہ پہلے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ جو چارلی ہیبدو کا واقعہ ہوا تھا، یہ جو چارلی ہیبدو کا واقعہ ہوا تھا، وہ جو پیغمبر اسلام کے خاکے جس اخبار چارلی ہیبدو کا واقعہ ہوا تھا، وہ جو پیغمبر اسلام کے خاکے جس اخبار میں چھپے تھے، وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور وہ 17 لوگوں کو وہاں قتل کر دیا گیا۔ اس پر یہاں جو مسلم کمیونٹی ہے وہ دو حصوں میں تقریباً بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف تو وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کو یہ چھاپنا بھی نہیں چاہیے تھا، تو اس لیے اگر انہوں نے چھاپا ہے تو انہوں نے غلط کام کیا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا اگر خاکہ کہیں چھاپا جاتا ہے تو یہ کیوں ضروری ہے کہ اس کا رسپانس اس طرح سے دیا جائے؟ اسلام میں یہ بالکل ضروری ہے۔ اس قانون کا یا مسلمانوں کے اس رویے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو اصل درگزر کا دین ہے، اس میں ایسی کوئی ہدایت نہیں کی گئی۔ اسلام میں جن چیزوں پر سزا بیان کی گئی ہے ان میں سرے سے چیز شامل ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں جو توہین رسالت کا قانون بنایا گیا یہ بھی قرآن کے بالکل خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی بالکل خلاف ہے، یہ تو فقہ اسلامی کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اس لیے اس طرح کا کوئی رد عمل مسلمانوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں اپنے جذبات کا اظہار کا حق حاصل ہے، لیکن شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ
وہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اور اگر کسی نے کوئی غلط رویہ اختیار کیا تو اسے توجہ دلائیں۔ مسلمان دوسروں کے لیے دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، وہ ان کو مارنے کے لیے نہیں نکلتا۔ ہاں، لیکن پاکستان میں تو یہ بڑا سنجیدہ اور بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اگر آپ اس قانون کے بارے میں بات بھی کریں تو۔ میں اس قانون کو بالکل غلط سمجھتا ہوں اور برسوں سے اس پر بات کر رہا ہوں، بہت کچھ لکھا بھی ہے، بہت کچھ کہا بھی ہے، اس قانون کو تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ میری ان سے گفتگو تھی اور یہ میں نے آپ کی نظر کر دی۔ بتانا یہ تھا کہ غامدی صاحب اس بارے میں بڑا کلیئر موقف رکھتے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح تشدد کا راستہ اپنانا کسی بھی صورت درست نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے سامنے خادم حسین رضوی جیسے احباب بھی موجود ہیں جو کھلے عام ممتاز قادری کو بھی ہیرو قرار دیتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو سپیچز ہیں، ان کی جو تقاریر ہیں، ان کے خطبات جو ہیں وہ ہر وقت سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں وہ کھلے عام اس طرح کے واقعات کو نہ صرف درست قرار دیتے ہیں بلکہ وہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اس طرح کی کلنگ کو۔ ان سے کل میری گفتگو ہوئی اسی صورت میں، اسی حوالے سے، اور میں چاہ رہا تھا کہ ان سے کوئی علمی انداز سے گفتگو ہو، کوئی بات ہو، کوئی راستہ نکلے، اور میں یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ کم از کم اس واقعے کو، جو مشعل خان کا واقعہ پیش آیا ہے، جس بے دردی سے اسے مارا گیا اور پھر بعد میں معلوم چلا کہ اس طرح کا، تو اس پر یہ الزامات بھی جھوٹے تھے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ خادم حسین رضوی صاحب سے کوئی علمی گفتگو ہو پائے، لیکن ان کا جس طرح کا رویہ تھا، ایک تو انہوں نے جو ایک خاص طرز سے گفتگو کی، اور دوسری بات یہ کہ پھر وہ گفتگو کے درمیان میں وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے نہ فون اٹھایا اور نہ پھر بات کرنے کی کوشش کی، نہ سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ میں ان سے ہونے والی گفتگو آپ کی نظر کر دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے، پھر ہم آگے بڑھیں گے اور اس قانون کو دیکھیں گے کہ قانون ہے کیا، کس طرح سے، اور اس کے بعد پھر جو دوسرے احباب ہیں ان کی گفتگو میں آپ کے سامنے آپ کی نظر کر دوں گا۔ تو پاکستان میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، ایک کے بعد ایک واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ توہین رسالت ذاتی مقاصد کے لیے اس طرح کانٹیکس میں پاکستان میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ جو مشعل خان نامی بچہ تھا، وہ تو نہیں ہے نا، وہ تو انہوں نے وضاحت کر دیا ہے اس کی پیچھے ذاتی مقاصد کے لیے سیاست استعمال کرے، اچھا، تو اخبارات کرے، پیسہ استعمال کرے۔ تو یہ پاکستان میں سر ہم یہ ایک کے بعد ایک واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسے ذاتی مقاصد کے لیے اس طرح کا قانون استعمال کرتے ہیں، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ ذاتی مقاصد کے لیے تو نہیں، بھارت کرتا ہے، ہمیں تو جو بھی کرتا ہے جو ذاتی مقاصد کے لیے مذہب کو درمیان میں لا کر لوگوں کو کیا پریشان کرے۔ نہیں خادم صاحب، ہم جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تقریباً 90 سے 95% پاکستان میں جو کیسز سامنے آتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ استعمال کرتا ہے، دولت کرتا ہے، اپنا عہدہ کرتا ہے، جو تو میں نے کوشش کی کہ ان سے میری کوشش یہی تھی کہ ان سے گفتگو ہو جائے، لیکن بہرحال ان سے گفتگو نہیں ہو پائی۔ وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ آپ باقی چیزوں پر بھی تو جو ہے وہ لوگ قانون پر عمل نہیں کرتے، تو اس پر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے قانون پر عمل کرنے کی۔